کسی سے علم کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں. علم کی بنیاد پر محبت کرنا. آج ہمارے سامنے بڑے بڑے سائنسدانوں کے نام آتے ہیں, لوگ بڑا نام لیتے ہیں. ویسے سائنس یہ کہتی ہے, ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے, انسان کی جو میموری اللہ نے بنائی ہے, جو دماغ بنایا ہے, اس کے اندر جو جذب کرنے کی, حفظ کرنے کی جو صلاحیت ہے, یاد رکھنے کی, 1000 صفحات کی 10,000 کتابیں اس ذہن میں سیو ہو سکتی ہیں, یاد ہو سکتی ہیں. یہ الگ بات ہے میں اور آپ اپنا ذہن کتنا چلاتے ہیں ہمیں پتہ ہے. ہمارے سامنے آئنسٹائن, نیوٹن, جابر بن حیان, ابو سینا, سقراط, بقراط, ارسطو, ان کے بڑے قصے ہیں. لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں, ان کے فنون کو پڑھایا جاتا ہے, فلاسفہ ان کو پڑھاتے ہیں. آج بھی حکمت پڑھائی جاتی ہے, ان کے نام ہے, معیار ہے ان کا نام. لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے اتنا علم ہونے کے باوجود بھی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ فرماتا ہے یہ جو میں نے انسانوں کو علم دیا نا, مخلوق کو, یہ بہت تھوڑا ہے. اب آئیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم کو جانتے ہیں. اللہ نے آپ کو کتنا علم عطا فرمایا ہے. اللہ اے محبوب, آپ کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے یہ مخلوق کا علم ہے کہ اتنا علم ہونے کے باوجود اللہ فرماتا ہے میں اعلان کرتا ہوں ان کا علم تھوڑا ہے. اے محبوب جب باری آئے گی تیری, تو میرا محبوب ہے, میرے صدقے یہ کائنات پیدا کی ہے, میرے صدقے سے یہ جنت سجائی ہے, میرے صدقے سے یہ زمین پیدا کی ہے, تیری وجہ سے, تیرے صدقے سے آدم کو نبوت کا تاج پہنایا ہے, تیرے حسن کے صدقے سے یوسف علیہ السلام کو حسن دیا ہے. اے محبوب جب تیرے علم کی بات آئے گی تو میرے رب کا اعلان ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے. سورہ کوثر آیت نمبر 1 کا ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب آپ کو اتنا علم عطا فرمایا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے. اب جس دنیا کے علم کو اللہ کم بتائے تو اس اللہ کا بہت زیادہ علم بتانا کتنا ہوگا یہ رب جانتا ہے یا رب کے بتانے سے مصطفیٰ جانتے ہیں. کچھ لوگ عبادت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. وہ ایک دن امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں. ویسے تو یہ پورے ایک مسلک کے امام ہیں, حنبلی فقہ ہے ایک, اور اس کے پیروکار سعودی عربیہ میں بھی ہیں, انڈونیشیا میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں, امام احمد بن حنبل. لیکن یہ شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام شافعی سے بڑی محبت کرتے تھے. ایک دن نا اپنے گھر پہ دعوت دی امام احمد بن حنبل نے امام شافعی کو, کہا کہ حضور میری دعوت قبول فرمائیں, میرے گھر پہ آئیں, کھانا کھائیں, رات میں گزاریں. ان کے دل میں تڑپ یہ تھی, امام احمد بن حنبل جاننا چاہتے تھے اللہ نے جو امام شافعی کو اتنا بڑا علم کا ستارہ فرمایا ہے کہ نوافل بھی پڑھتے ہوں گے, روزے بھی رکھتے ہوں گے, تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, ذکر و اذکار. آج میں دیکھوں تو صحیح کیا راز ہے ان کے علم کا, اللہ نے کیسے علم دیا. دعوت دی, دعوت کھلائی گئی, عشاء کا وقت ہوا, نماز پڑھی امام شافعی نے, فرض پڑھے, وتر پڑھے, سنتیں پڑھی, چادر اونی, چادر تان کے سو گئے. امام احمد بن حنبل حیران ہیں کہ میں تو اس لیے لایا تھا کہ ان کی رات کی عبادت دیکھوں کہ کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں, پھر میں بھی اپناؤں تاکہ ان کے ساتھ اللہ مجھے بھی علم عطا فرمائے. زہد و تقویٰ کی بات ہو رہی ہے. تو امام شافعی نے چادر تانی اور چادر سر پر لی اور سو گئے. امام احمد بن حنبل وہ برتن لے کر جب گھر گئے تو ان کی بیٹیاں تھیں. تو ایک بیٹی نے کہا ابا جی آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو استاد بڑے علوم اور فنون کے ماہر ہیں, بڑے نیک آدمی, یہ تو عشاء کے فرض پڑھ کے سو گئے, وتر پڑھ کے سو گئے, آپ تو ان سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل حیران تھے, کیا جواب وہ بیٹی کو. ظاہر بندہ جس سے محبت کرتا ہے گھر میں تذکرہ کرتا ہے کہ میرے استاد کا بڑا مقام ہے, میرے مرشد کا بڑا مقام ہے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب فجر کا وقت آیا, ساری رات امام احمد بن حنبل نوافل پڑھتے رہے. فجر کا وقت آیا, امام شافعی کو اٹھایا کہ حضور فجر کا وقت ہو گیا, وضو فرمائے, نماز پڑھیں. اب ذرا توجہ کیجیے گا, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے چادر اٹھائی, رکھ دی, رکھ کر مصلی بچھایا, نماز پڑھنا شروع کر دیا. امام احمد بن حنبل نے ہاتھ جوڑے, عرض کی حضور آپ سو گئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیند کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے, صحیح بخاری, مشکات کے اندر, صحیح مسلم کے اندر, کتاب الوضو, کتاب الصلاۃ کے اندر روایت موجود ہے, جامع ترمذی کے اندر باقاعدہ چیپٹر موجود ہے. اچھا اب حضور کی حدیث سنائی. امام احمد بن حنبل نے کہا, یہ امام شافعی نے کہا اے احمد بن حنبل تم کہتے ٹھیک ہو, رسول اللہ کا فرمان ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن میرا وضو تب ٹوٹے نا کہ جب میں رات کو سویا ہوں, میں تو ساری رات نہیں سویا. امام احمد بن حنبل حیران, تو حضرت پھر کیا کرتے رہے. کہا احمد بن حنبل جس کے کاندھوں پر امت کا بوجھ ہو وہ سو کیسے سکتا ہے. میں نے رات بھر سویا نہیں, تمہارے سامنے تو سو گیا, چادر تانی سو گیا, لیکن آج رات تمہارے گھر کے اندر رہتے ہوئے
میں نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں 1000 نئے مسائل کا استنباط کیا جو امت کے فائدے کے لیے ہے۔ تو لوگ محبت کرتے ہیں علم و تقوی کی بنیاد پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا تقوی و طہارت بیان کیا۔ اللہ سورہ مزمل کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے محبوب ساری رات فرض پڑھ کے آپ کھڑے رہتے ہیں۔ یارو محدثین نے یہاں قلم اٹھایا اور لکھا، مفسرین نے لکھا، متکلمین نے لکھا، محققین نے لکھا، محدثین نے لکھا، فرماتے ہیں حضور کو عبادت کی وجہ سے جنت کی غرض نہیں تھی، حضور فرض نماز پڑھ کے سو جائیں، ارے جنت تو سجائی گئی ہے محبوب کے صدقے سے، اور جنت میں مسلمانوں کو بھیجا جائے گا حضور کی شفاعت سے، پھر حضور نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ جب آپ پیدا ہوتے بچے روتے ہیں، لیکن حضور پیدا ہوئے سر سجود ہو گئے، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت بڑی گنہگار ہے، اسے بخش دینا، اور آپ راتوں کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے، حتیٰ کہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی اذان دیتے، رسول اللہ نوافل چھوڑ کر فجر کی نماز کی طرف چلے جاتے۔ علماء نے فرمایا کہ حضور اتنی نمازیں پڑھتے کہ حضور کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا، سوجن مبارک آ گئی، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی محبوب ساری رات عبادت نہ کیا کریں، آپ کم عبادت کیا کریں، یا ایھا المزمل۔ لیکن نا حضور نے پورے قرآن میں میرے محبوب علیہ السلام کا نام لے کر خطاب نہیں فرمایا، الف الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کہیں میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں فرمایا، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کا نام لے کر مخاطب فرمایا، لیکن محبوب کی شان یہ ہے کہ محبوب کا نام نہیں لیا، بلکہ حضور جو چادر پہنتے تھے نا، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے محبوب قم اللیل الا قلیلا، ساری رات نماز نہ پڑھا کریں، آدھی رات نماز پڑھا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ آدھی رات نماز پڑھا